سبیان کیا ہے، اور اس سبیان کی وجہ سے کیا واقعی میں ہی معصوم بچے جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے؟ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ چھاتی بچے کے منہ میں ڈال دے تو وہ بچہ ایب نارمل ہو جاتا ہے. تو کیونکہ سائنس تو اس کو جراثیم کہتی ہے کہ جی وہ جراثیم ٹچ ہوتے ہیں، تو وہ ایکٹیو انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. بچے ایب نارمل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں اس وقت یہ اثر کرتی ہے اور بعد میں بچوں کو دودھ پلاتی ہے. لیکن جن کے ساتھ ہے ان کو احتیاط کریں، کیونکہ دوا بھی اسی کے لیے جو مریض ہے. تو یہ بہت خطرناک جنیاں ہیں، اس کا جادو اور جنات دوسرے والے کا علاج کرتے، اس لیے ان کا علاج ہوتا نہیں. اس کے بچنے کے لیے جو آپ نے کہا دعائیں ہیں جو حدیث، یا اس کے لیے کوئی خاص عمل جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے لیڈیز کو اس دوران؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعائیں تو فائدہ مند ہے، پھر اس میں فیوزات بھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام سوال و جواب کا ہے، بنا وقت ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں اپنے شیخ کی طرف. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. الحمدللہ. حضرت میں میری ٹیم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اتنی مصروفیات میں، کیونکہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس کے لیے تہ دل سے میں اور میری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے. تو حضرت سوال جو آج کا ہے یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ سبیان کیا ہے، اور اس سبیان کی وجہ سے کیا واقعی میں ہی معصوم بچے جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اصل میں سبیان یہ ایک جنیاں ہیں. جنات کی کوئی اصل شکل تو حقیقی سوائے انبیاء کے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ ماں ہے. سبیان جو ہے نا یہ بچوں کی ماں ہے، سبیان اس لیے اس کو. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ چھاتی بچے کے منہ میں ڈال دے تو وہ بچہ ایب نارمل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو کزن میرج ہیں آپ کے، اس میں یہ جادو زیادہ اثر کرتا ہے. اول اس کے ماں کے پیٹ میں بچوں کو ایب نارمل پیدا کرے، تو کیونکہ سائنس تو اس کو جراثیم کہتی ہے کہ جی وہ جراثیم ٹچ ہوتے ہیں، تو وہ ایکٹیو انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیونکہ خارجی چیز ہے، مثال کے طور پہ کوئی وائرس انسان کے جسم میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کو جراثیم ہی بولتے ہیں. تو سبیان کیونکہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی کام شروع کر دیتی ہے اور دودھ پلانے تک بس اس کا دورانیہ ہے. جب تک وہ بچہ دودھ پیے گا، دودھ پینے تک اگر اس نے بچے کو کچھ ہو تو اس کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو سوکھے کا مرض ہوتا ہے، وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بچے اب نارمل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں اس وقت یہ اثر کرتی ہے اور بعد میں بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اس لیے جب روایات میں جو دعائیں ہیں اور اس کے اعمال کرنے چاہیے ان لوگوں کو جو کزن میرج رکھتے ہیں، تو مباشرت کی جو دعائیں ہیں، ملنے کی، میاں بیوی کی ابتداءً اور خیر دونوں میں، وہ دعا ان لوگوں کو زیادہ ہے. باقی اگر کوئی بھول جائے جس کے ساتھ یہ پرابلم نہ ہو تو ان کو مسائل نہیں ہوتے، لیکن جن کے ساتھ ہے ان کو احتیاط کریں، کیونکہ دوا بھی اسی کے لیے جو مریض ہے. جو مریض نہیں ہے وہ احتیاطاً پی لے تو اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر مریض نہ پیے تو اس کو نقصان ہوتا ہے، اور جو احتیاطاً پیتا ہے اور نہ چھوڑ دے تو اس کو اثر نہیں ہوتا. تو یہ بہت خطرناک جنیاں ہیں اور اس کا وجود ہے اور روایات میں بھی اس کا ذکر ہے. تو حضرت جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے جس ٹائم یہ بچے کا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ یہ ہر عورت کے ساتھ اس کا یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، مطلب اس کے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں بتا تو دیا، اب کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ کزن میرج میں زیادہ اثر کرتا ہے. وہ ڈاکٹر یہ بات تو اپنے بڑی بہترین بات ہے، کزن میرج میں زیادہ یہی اٹیک کرتی ہے. اور یہ اصل لوگ اس کا جادو اور جنات دوسرے والے کا علاج کرتے، اس لیے ان کا علاج ہوتا نہیں. سمجھ گئے جی. تو اس وقت جب یہ حمل ٹھہر جائے تو بس اس کا کام شروع ہو جاتا ہے. حمل سے لے کر کے دودھ پیدائش ہو جائے، دودھ پلانے تک، اس کے دوران یہ اٹیک کر سکتے. اس کے بچنے کے لیے جو آپ نے کہا دعائیں ہیں جو حدیث، یا اس کے لیے کوئی خاص عمل جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے لیڈیز کو اس دوران؟
دیکھیں ہمارے اس میں بہت سی چیزیں، وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کون سی دعائیں آپ کو فائدہ دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعائیں تو فائدہ مند ہے. پھر اس میں فیوزات بھی ہے. بعض لوگوں کو جو اعتراضات وغیرہ، تو پہلے جو مجربات آپ کرتے ہیں اس کے قابل بندے و فیض آپ کو ملتا ہے. ویسے سنت کی دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ شادی کے لیے لازمی، کیونکہ اس میں اثر ہے اور جس کا دوام ہے تو اس کے بچے اللہ محفوظ رکھتے ہیں. آمین ثم آمین. حضرت جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ وہ بچے جو سوکڑے کا جو پیدا ہوتے ہیں وہ سوکھنے لگتے ہیں، تو ان کی کوئی عمر جیسے کہ 7 سال 8 سال اس ٹائم تک کس کا پروسیس رہتا ہے؟ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ 8 سال 7 سال کوئی کراس کر لے گا تو چانسز بچپن میں اگر اس نے دودھ پلا دیا، باقی زندگی اللہ کے ہاتھ میں. وہ 10 سال 12 سال وہ سوکھا ہی رہے گا، مطلب وہ بڑھے گا نہیں. لیکن اکثر بچے اس میں مر جاتے ہیں. ہمارے پاس اس کا علاج ہے سوکھے کا، بہت آسان بھی ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں کافیوں کا. میں نے کہ ہماری تائی تھی، ایک واقعہ اس زمن میں مجھے یاد آ گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو میرا کزن ہے، وہ کزن میرے جب میرا رضائی بھائی بھی ہے، اس کی بیٹی کو یہ سوکھا تھا. تو کیونکہ وہ بڑوں کے تجربے اور سوکھنے کے ساتھ کہتے ہیں یہ نہیں بچے گی. تو میں نے کہا یہ انشاءاللہ زندہ بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ نے چاٹے کے. تو میری تائی نے کہا ہم نے بہت دیکھے. میں نے کہا تیل لاؤ. تو تیل لایا اللہ کے فضل سے. جب میں نے وہ دم کیا، جو بچی بڑی ہے جوان، بالکل ٹھیک ہے. لوگ حیران رہے. تو میں نے کہا یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. چلے یہ بہترین بتایا آپ نے کہ عموماً لوگ بڑے ہی اسی چیز کو لے کر افواہیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، مگر میں صبیان کے بارے میں کوئی اکثر جانتا نہیں ہے، نالج نہیں ہوتی ہے. تو حضرت نے یہ بات آپ کو کلیئر کر دیا. اور سب سے خاص بات جو کزن میریجز ہیں، جیسے کہ کزن میں آپس میں شادی ہونا، میڈیکل کے لحاظ سے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جراثیم ملنا یا کوئی اس وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں، مگر جو مین چیز ہے روحانی طور پہ وہ حضرت نے آپ کو کلیئر کر دی. انشاءاللہ اگلے سال میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اور آپ کے کوئی بھی سوالات ہو، جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کمنٹس میں ہمیں بھیج دیا کریں. ایک سیشن ہوگا جس میں شیوخ کو بٹھا کر وہ آپ کے کمنٹس باقاعدہ دکھائے جائیں گے. تو آپ کے کوئی سوالات ہو آپ ہمیں لازمی بھیجا کریں. مجھے اور شیخ کو دے اجازت. ہمارے لیے دعا گو رہی ہے ہمارے سلسلے کے لیے. اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.